تو میں بھی آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اتنی اجرت میں، اتنی تیزی میں یہ 26ویں ترمیم اور اس کے فوراً بعد یہ 27ویں ترمیم اور ایک کبھی 27ویں ترمیم کا بل پاس ہوا نہیں تھا کہ بعض گشت جو ہے وہ آپ نے 28ویں ترمیم کی سن لی ہوگی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بری طریقے سے، اس تیزی کے ساتھ سرکاری خزانے کو لوٹا گیا ہے اس 3 سال کے پیریڈ کے اندر، اور سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اب بچت کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیں، اور آئینی تحفظ کیسے دیا جا رہا ہے؟ کسی کو لائف ٹائم امیونٹی مل رہی ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا دینا جائے گا، اور کہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے اور یہ بھی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو آدمی فراڈ کرتا ہے اس کے ریپرکشنز کو، ان کے ہر پہلو کو غور کرتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر عدلیہ کا نظام مضبوط ہوگا تو وہ قانون کی بندش سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور قابو آ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے آئین کو کمزور کیا، رول آف لا کو کمزور کیا، ختم کیا بلکہ، اور اس کی جگہ پہ رول آف اتھارٹی کو لے کے آ گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ معاملہ بھی اس طرح حل نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو بالکل انہوں نے اسٹرینگولیٹ کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پچھلے 3 سالوں میں موٹی موٹی کرپشن کے واقعات بتاتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے پاس یہ انتہائی یہ بڑا عمل جو تھا ان کے لیے انتہائی ضروری تھا یہ کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کل نواز شریف صاحب بھی اپنی غور افشانی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو طاقت میں، جو پاور میں لے کر آئے ہیں عمران خان کو، وہ قومی مجرم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ میں اس کو بعد میں آؤں گا اس بات کے اوپر، تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا بھی جو 2021 کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو فارن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے زیادہ نہیں تھے، 28 بلین یہ ہسٹری میں سب سے زیادہ تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو شہباز شریف صاحب نے آٹا تقسیم کیا غریب لوگوں میں، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد شاہد خاقان عباسی، جو اس وقت نون لیگ کے باقاعدہ لیڈر تھے اور ایکس پرائم منسٹر پاکستان تھے، انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر پوری دلیل کے ساتھ اور پوری فیکٹس اینڈ فگر دے کے یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ بتایا کہ یہ جو آٹا تقسیم کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اس میں 10 ارب روپے کا گھپلہ کیا گیا ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، اس کی کبھی تردید نہیں ہوئی، اس کی کبھی انکوائری نہیں ہوئی۔ آگے آئیے، الیکشن ہوا، اور الیکشن میں جب الیکٹ ہو کے بغیر الیکشن کے اور بغیر الیکٹ ہوئے ایک طاقت کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت بن گئی، اور پرائم منسٹر کا ایک جھوٹا اوتھ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر تنخواہ کے کام کروں گا۔ کوئی 1 مہینہ گزرا تو شور مچ گیا آئی پی پی کا کہ جناب یہ دیکھو اتنے لوگ، یہ جو جتنے یونٹ بنے ہوئے ہیں یہ اربوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لے چکے ہیں اور 1 یونٹ بجلی نہیں دی انہوں نے۔ اس شور میں جب پروب ہوا تو پتہ لگا کہ شہباز شریف کے 2 بیٹے اتنے بڑے یونٹ ہیں کہ 28% ٹوٹل یونٹس کا 28% وہ 2 یونٹ ہیں، اور وہ اربوں روپیہ حکومت پاکستان سے وصول کر چکے ہیں 1 یونٹ بجلی دیے بغیر۔
اور والد صاحب جو ہیں وہ انکساری کی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. اب آگے آئیے, ابھی پچھلے سال کی بات ہے, اسی سال اگست کی شروع کی بات ہے. آڈیٹر جنرل پنجاب اس نے رپورٹ دی اور کہا کہ پنجاب کی حکومت میں 1 ٹریلین روپے کا فراڈ ہوا ہے. یہ میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ تمام آن ریکارڈ ہیں, ان کی تصدیق کر لیجئے گا. یہ اتنا بڑا جو اسٹیپ لیا گیا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کا, ایسے نہیں لیا گیا. 1 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 100 بلین, 1000 بلین, 1000 بلین کا روپوں کا فراڈ جو ہے پنجاب حکومت کو انہوں نے اپنی آڈٹ رپورٹ میں بتایا. اور اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد اگست ہی کے مہینے میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ آئی. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کی رپورٹ میں اس نے کیا لکھا؟ اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 3 فگر سنیے گا, 375 ٹریلین روپے کا irregularity دکھائی اس نے آڈٹ رپورٹ کے اندر. 375 ٹریلین روپیز کی, یہ کاؤنٹ بھی نہیں آپ کر سکتے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اور آئین کے مطابق یہ رپورٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش ہونی چاہیے تھی, اس کو دبایا ہوا ہے. پہلے واپس کر دی کہ جی یہ غالباً غلطی ہو گئی ہے, آپ کے پاس فگر غلط آپ نے کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ریوائز کر کے دوبارہ بھیجی کہ ایک حرف لکھا ہوا اور ایک فگر لکھی ہوئی ٹھیک ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد دبا دی. اب کیونکہ حکومت تمام ان الیکٹڈ آدمیوں کی پارلیمنٹ موجود ہے, پیچھے ایک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ میں لایا ہوا ہے. کون ہے؟ جوڈیشری کا خوف تھا کہ جوڈیشری کہیں پر سو موٹو نوٹس لے کے انکوزیٹریل پروسیڈنگ اوپن کر سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں آپ کہ سپریم کورٹ کے پاس پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 184(3) میں یہ پاور تھی کہ وہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ اگر سو موٹو پاور ایکسرسائز کریں اتھارٹی کو تو وہ پروب کر سکتے ہیں, سارے معاملات کو بلا کے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو انہوں نے سب سے پہلے, آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو اٹیک ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ آرٹیکل 184 کی تمام پاورز کو ختم کر دیا گیا, سب ترمیم میں فارغ کر دیا انہوں نے. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, ٹیلی ویژن کے اوپر تو یہ ڈیٹیل بتاتے نہیں ہیں, IMF نے کہا کہ ہم تمہیں آئندہ جو ہمیں قسط دینی تھی تمہیں لون کی 1.2 بلین کی, وہ ہم جب تک نہیں دیں گے اپنے معاملات کو سیدھا کرو, کیونکہ کرپشن اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر کرپشن نہ ہو تو گروتھ ریٹ جو ہے بڑی 5 سال میں یہ 5 سے 6.5 تک جا سکتا ہے. لیکن اس قدر کرپشن ہے حکومتی حلقوں کے اندر اور ان کے جو حوالی ہیں ان کے اندر کہ ہم یہ اس کے ہوتے ہوئے یہاں پہ کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں ہیں, میں یہ کلمنیٹ ہو رہی ہیں. اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں کہ سارا زور جو ہے وہ دیا گیا. اور کون کون لوگ دیکھیں آپ کبھی, میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ اتنی تیزی سے یہ سارے کام ہو کیوں رہے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی کہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کس کو بنایا انہوں نے, فورن منسٹر کس کو بنا دیا اور ساتھ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. آن ریکارڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی آن ریکارڈ ہے, اور آپ کے پاس کہیں سے بھی اس کی کاپی نکلوانے آپ کو مل جائے گا. پچھلے دور میں جب نواز شریف کی حکومت تھی اس دور تک ڈار صاحب کا, اسحاق ڈار کا ایک کام تھا جو انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ 164 کے تحت, آپ سب جانتے ہیں
کہ میجسٹریٹ کے سامنے 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے اور اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یہ ان کو گرفتار کیا گیا, نیب میں کیس چلا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ ہوئی اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں آن ریکارڈ ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف وغیرہ کے ان کے لیے منی لانڈرنگ کیا کرتا تھا, ان کا پیسہ یہاں سے بیرون ملک پہنچاتا تھا. یہ آن ریکارڈ ہے سٹیٹمنٹ, اور آج وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے ساتھ. اب میں آپ کو تھوڑے سے میں معذرت چاہوں گا, ٹائم ہے, لیکن یہ صرف یہ میں کر رہا ہوں, میں تھوڑی سی یہ اتنی بنیادی باتیں ہیں کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے لیے ہم سب کو بالکل جو ہے سر بکفر ہو کے نکلنا پڑے گا. یہ چھوڑیں گے نہیں, یہ ملک کا بالکل ختم کر کے جس کو میں سے دم نہیں رہے گا جب یہ چھوڑیں گے. یہ وہ دیمک ہے جو لکڑی کو اس وقت چھوڑتی ہے جب لکڑی میں سے کچھ نہیں رہ جاتا, فارغ ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جوڈیشری کو کمزور کرنا اور آئین کو ختم کرنا, اس کی جگہ ڈسپوٹک رول کو لے کے آنا, اور اس کے بعد بیٹ دی ہے آرمی چیف کو, یہ بیٹ دی گئی ہے کہ تمہیں بھی لائف ٹائم امیونٹی دے دی ہے. کبھی سوچیے تو صحیح, کبھی لائف ٹائم بھی امیونٹی کسی کو مل سکتی ہے؟ آپ کو یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 248 کو کوئی پڑھ لے, سمپل اس کے لینگویج ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آفیشیل ڈسچارج آف ڈیوٹی جب تک آپ کے پاس وہ عہدہ ہے اس وقت آپ کی امیونٹی ہے, اتنے عرصے کے لیے ہے یہ امیونٹی آپ کے پاس. تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ خدا کے لیے یہ ساری باتیں ابھی تو میں آپ کو بیان کرنے لگوں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس دوران میں ان 3 سالوں کے اندر 45% سے 42.3% سے بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ کے 50% سے اوپر چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 12.5 کروڑ آدمی بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں, اور وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاؤں کہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان کی. اور یہ کہتے ہیں کہ عوامی مفاد کے اندر ہی ترمیم ہو رہی ہیں, ایک ٹولنے کے مفاد کے لیے ترمیمیں ہو رہی ہیں صرف. تو اگر یہ دیکھیے بھول جائیں, میں آپ کو آج بھی یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں, بالکل بھول جائیے کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. میں یہاں پہ بار کے ممبر کے حیثیت سے کھڑا ہوں, میرا اور کوئی کام نہیں یہاں پہ. میں ایز پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کے کسی ممبر کی حیثیت سے یہاں آ کے ایڈریس نہیں کر رہا. میں لیگل فریٹرنیٹی کا ایک ادنا ممبر ہوں اور اس حیثیت سے آ کے یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمیں بیڑا اٹھانا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. اور پاکستان کو اگر آج بھی ہم اسی طرح سے یہ خاموشی سے یہ وقت گزار لیا تو یقین جانیے کہ ہم اس سٹیج میں آ جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا پیشنٹ اگر ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے مرض, تو کہتے ہیں کہ it is easy to diagnose, it is easy to treatment, easy to cure but difficult to diagnose early stage کے اوپر. later stage کے اوپر it is easy to diagnose but difficult to cure. ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کینسر تو پورے جسم میں سرات کر چکا ہے, اور اس کے لیے ایک سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے, اور ایک ایسے سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے کہ اس نے اتنے مشاق طریقے کے ساتھ, اتنے پروفیشنل سکل کے ساتھ سرجیکل آپریشن پاکستان کا ہو کہ کوئی کینسرس ٹیشو جو ہے باڈی میں باقی نہ رہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک ٹیشو بھی اگر اندر رہ گئی ہے تو وہ پھر گرو کر جاتی ہے اور باڈی کو خراب کر دیتی ہے. تو خدا کے لیے یہ تقریریں سننے کا موقع سے اب ہم آگے نکل چکے ہیں. میں آپ سے بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تقریریں تعریف کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. خدا کے لیے کمٹمنٹ سے باہر نکلیں. ہم لائرز موومنٹ میں کمٹمنٹ سے باہر نکلے تھے اور آپ نے اس کا اثر دیکھ لیا, پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے اس کا اثر دیکھا.
یہی میں آپ سے آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ترمیم جو ہیں یہ پاکستان کا نظام کو نہیں چلا سکتی, ورکیبل نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن از نو لانگر اے ورکیبل ڈاکیومنٹ. یہ چند لوگوں کو جو ہے ان کے لیے منفعت بخش کاروبار ہے, اور یہ سارے منافع بخش کاروبار والے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے, ابو ذر صاحب بات کر رہے تھے, اس کی سوکریٹس کی بات کر رہے تھے. 2500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا سوکریٹس کا, اور اس کے بعد پلیٹو نے بھی یہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کنگ شوڈ بی اے فلاسفر. اگر آپ نے کسی بزنس مین کو کنگ بنا دیا تو وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پولیٹیکل پاور کو ایکوائر کرے گا. اس لیے فلاسفر کو کنگ ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے اس کو اس انداز میں چلیے, اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ. دیکھیے یہ جنریشن آج دکھ اٹھا بھی لے گی, تکلیف اٹھا بھی لے گی, تو آپ کے بچے, ہمارے بچے, اگلی جنریشن سکھ کا سانس لے گی اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ خطرناک ترین حالات ہیں. ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور ہم سب کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ. وہ جیسے اقبال عظیم صاحب بڑے اچھے شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا نا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل جانے سے یہ مے خانہ نہ بدلے گا. ہم سب کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو, قربانی دینی پڑے گی ہمیں مل کر. تو میں یہ انہی باتوں کے ساتھ یہی آپ سے عرض کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بدل لیجئے اور تیار کریں اس لمبی موومنٹ کے لیے بھی, جب تک کہ ہم ان سب کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے ایوانوں سے.